السلام علیکم دوستو، مثنوی ون اسٹوری نمبر 2 دا اینجل آف ڈیتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اسرائیل اور ایک شخص کی کہانی۔ وہ جو شخص ہیں اب وہ معذور ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک صبح لوگوں کے مسائل سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو معذور شخص ہوتا ہے وہ آپ کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے اور بہت خراب حالت میں ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کے پاس آ کر پہنچتا ہے تو آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا۔ پہلے تو آپ کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لائن میں اور بھی لوگ کھڑے تھے۔ تو خیر آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہاں مسئلہ آپ کا کیا ہے، بتائیں۔ جب وہ شخص بتاتا ہے کہ بھائی میں نے آج صبح اسی گلی میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے بہت خوف کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ شخص کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سین اور میں ڈر رہی ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے، تو آپ کا ڈرنا پھر کس بات کا؟ آپ ڈر کیوں رہے؟ تو خوف ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ بھئی میں اس کا کچھ حل نکالا جائے۔ تو حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ کی خواہش کیا ہے، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ایسا کوئی کام تو کر ہی نہیں سکتے، اگر ان کو حکم ہوگا تبھی کریں گے، ایسا تو آپ کو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اپنی منمانی پر۔ آپ خواہش بتائیں اپنی۔ اس شخص سے حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے آپ انڈیا بھیج دیں، اور آپ کا علم تھا، انہوں نے ہواؤں کے ذریعے بھیج دیا انڈیا۔ یہ دیکھیں یہاں انڈیا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، تو انڈیا بھیج دیا۔ اب یہ جو شخص تھے وہ جا کر پہنچے انڈیا، اور سین یہ ہوا کہ اگلے دن اگلی صبح کو اسی جگہ پر جہاں آپ لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ تو آپ نے بلایا ان کو، اور آپ نے سوال کیا کہ بھئی آپ لوگوں کو اس قدر پریشان کیوں کرتے ہیں کہ وہ اپنی نارمل لائف جو ہے وہ چھوڑ کر کہیں اور بھاگنے پر یا جانے پر مجبور ہو جائیں۔ تو وہ آپ سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اس شخص کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اس شخص کو تو ایک اپنی رحم دلی سے دیکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس شخص کو آپ نے انڈیا میں جا کر اس کے مقصد تک پہنچانا ہے۔ مطلب یہ شخص جو تھا وہ اس کا کام تمام ہونا تھا انڈیا میں، اس کے نصیب میں تھا۔ تبھی بولتے ہیں جو نصیب میں ہوتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام خود پریشان تھے کہ یہ جو شخص ہے، جو کہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ معذور تھا، اور وہ انڈیا تک کیسے پہنچے گا؟ اب وہ کہاں تھا یہ ادھر بتایا نہیں گیا، لیکن وہ انڈیا کیونکہ دور تھا اس جگہ سے، بے شک دور ہی ہوگا تبھی تو ایسا پاسبل ہے، تو وہ وہاں تک کیسے پہنچے گا معذور شخص؟ بس یہ ایک بہانہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ جو کہ وہ شخص اس کے پاس آپ کے پاس آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بھیج رہے ہیں انڈیا، اور انڈیا میں اس کا جو کام ہے وہ تمام ہو رہا ہے۔ سمری اس لیسن کی اس اسٹوری کی جو سمری ہے وہ یہی ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور بے شک اس پر اگر آپ کا یقین ہو گیا کہ جو مجھے کچھ ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اور جو مجھے نہیں ملا وہ میرے نصیب میں نہیں تھا، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، اور یہی توکل ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ توکل رکھیں آپ۔ توکل یہی ہے کہ یہ جو مومنٹ ہے جس میں آپ لیو کر رہے ہیں، اس پر آپ کا ایک بھروسہ ہونا چاہیے،
ایک وہ اعتماد جو بیونڈ مائنڈ ہے، وہ کیونکہ ہونا وہی ہے، وہ آپ کو ملے گا جو آپ کے نصیب میں ہے، مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس اسٹوری کی جو سمری تھی وہ یہی تھی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔